عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، رواہ مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا، ایمان کی لذت اسے حاصل ہوئی، ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کو رب مان لے کہ وہ سرو شکتیمان پرمیشور ہمارا لارڈ اور گاڈ کریٹر، وہی ہم کو روزی دینے والا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی پالنہار ہے، پروردگار ہے، اور دین اور طریقہ اسلام کا ہو، اسلام کا کلچر ہو، اسلام کی ثقافت ہو، اسلام والی تہذیب ہو، اسلام والی تمدن ہو، اس کے مطابق زندگی ہو اس کی، اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلکی اوتار نراشنس محمد احمد انما، جن کے کئی نام ویدوں میں آئے ہیں، تو ان کی اتباع کرنی ہے جو ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، دین اسلام کو اپنائے اور اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو جائے، تب اسے شانتی ملے گی، امن ملے گا، سکون ملے گا، اور ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی جوانی برباد مت کرو اور دنیا میں انقلاب برپا کرو، توحید کی دعوت کو لے کر کے چلو، گھر گھر جا کر کے توحید کا چراغ جلاؤ۔ جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں انقلاب پیدا کر۔ بہے زمیں پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، بہے زمیں پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ لوگ آ کر کے ہم کو آگے بڑھائیں گے، لوگ آ کر کے ہم کو لیڈر بنا دیں گے، لوگ آ کر کے ہم کو نوکری دے دیں گے، لوگ آ کر کے ہم کو جاب دے دیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ دنیا والے تو پاؤں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے، صرف آپ کے والدین ہیں اور اچھے مشفق مربی جو آپ کے استاذ ہیں، وہ چاہیں گے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا طالب علم آگے بڑھ جائے، ہم سے بڑا ٹیچر اور معلم اور ہم سے زیادہ مہان انسان بن جائے، اور آپ کے والدین چاہیں گے۔ باقی یہ نیتا اور یہ دنیا دار، یہ سب تو آپ کا ٹانگ پکڑ کر کے پیچھے کریں گے۔ اس لیے اس چکر میں مت رہیں، بلکہ جو ظالم اور جابر لوگ ہیں، اتیاچار اور کرائم اور جرائم لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندوتوا کے نام پر ہو اور چاہے وہ کسی بھی فرقہ واری کے نام پر ہو، ان سب سے انتم پستک پوتر قرآن تو منع کرتا ہی ہے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب پوتر سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی ان مظالم اور کرائم اور جرائم سے، جھوٹ غیبت چغلی سے منع کیا گیا ہے۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپے سنم دیا بھوتیس بولو لوپ توم مار دوم میریا چاپلام، کہ شری کرشن جی یہ آدیش دیتے ہیں کہ کرائم جرائم نہیں کرنا، اہنسا ستیم کرو دستیاگا۔ یہ بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 16 اور ان کا شلوک نمبر 2 ہے کہ اہنسا ستیم کرو دستیاگا، شانتی رپے سنم، کہ شانتی کا ماحول بنا کر کے رکھنا، غصہ نہیں کرنا اور چغلی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر کرائم اور جرائم نہیں کرنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ دیا بھوتیس ولولوپ تو مار دو میرے چاپلام، اور ایک دوسرے کے اوپر دیا کرنا ہے، رحم و کرم کرنا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ تو دوستو بزرگو، یہ مظالم کہہ رہے ہیں تم سے کہ اب ہوشیار ہو جاؤ،
مظالم کہہ رہے ہیں تم سے، اب ہوشیار ہو جاؤ، کرو اب چاک غفلت کی ردا بیدار ہو جاؤ، کرو اب چاک غفلت کی ردا بیدار ہو جاؤ۔ وہ جذبہ جان نثاری جو تیرے آبا کو حاصل تھا، وہ جذبہ جان نثاری جو تیرے آبا کو حاصل تھا، شہادت کے انہی جذبوں سے پھر سرشار ہو جاؤ، شہادت کے انہی جذبوں سے پھر سرشار ہو جاؤ۔ صلح کی تم کو کوئی ایک پزمردہ کلی بھی دے، والصلح خیر، صلح کی تم کو کوئی ایک پزمردہ کلی بھی دے، سراپا اس کے خاطر پھر گلے گلزار ہو جاؤ۔ تمہاری غیرت ایمان کو دشمن اگر چھیڑے، خدا کی پھر لپکتی تیز تلوار ہو جاؤ۔ تمہاری غیرت ایمان کو دشمن اگر چھیڑے، خدا کی پھر لپکتی تیز تلوار ہو جاؤ۔ اگر آتی ہے تیرے سامنے بو جہل کی طاقت، اگر آتی ہے تیرے سامنے بو جہل کی طاقت، خدا کے شیر بن کر حیدر کرار ہو جاؤ، خدا کے شیر بن کر حیدر کرار ہو جاؤ۔ لرز جائے زمانے کے یہ ظالم قیصر و کسریٰ، لرز جائے زمانے کے یہ ظالم قیصر و کسریٰ، فقط مانند اصحاب نبی دو چار ہو جاؤ، فقط مانند اصحاب نبی دو چار ہو جاؤ۔ فقط گفتار سے ممکن نہیں محرم جہاں بانی، یہ موقع ہے عمل کا صاحب کردار ہو جاؤ، یہ موقع ہے عمل کا صاحب کردار ہو جاؤ۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے اور ابھی سو گئے تم۔ اس لیے اپنی نیند کی غفلت سے بیدار ہونا ہے، خود بھی جاگنا ہے اور امت مسلمہ کو بھی جگا کر کے دم لینا ہے۔